بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈمی فرہاد نے آگے جا کر اپنی کار روک لی۔ ویسے کتنی ہی گاڑیاں رک گئی تھیں۔ میں نے کہا اس شخص کو چہرے سے پہچانو جس کے ہاتھ میں یا گلے میں دوربین ہوگی، اسے فرار نہ ہونے دو، زخمی کرو یا مار ڈالو۔ میں بولتے بولتے رک گیا۔ زوردار دھماکے سنائی دے رہے تھے۔ سمرینہ نے میرے کہنے پر کار سڑک کے کنارے روک دی۔ ہم سے بہت دور دھماکے ہو رہے تھے۔ ڈمی فرہاد نے کہا سر اب تو اس کے جسم کے چیتھڑے بھی دکھائی نہیں دیں گے۔ اس کی گاڑی بارود اور ڈائنامائٹ فروخت کرنے والی دکان میں گھس گئی تھی۔ دور تک دکانوں میں آگ پھیلتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ سمرینہ نے پوچھا ہم یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا اس کار کے تمام شیشے کلرڈ ہیں، باہر والوں کو نظر نہیں آ سکتا کہ اندر کیسے خاموش دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس کی کھینچا تانی کی عمر جاؤ دانی ہوتی ہے۔ نیلما اور پورس ممبئی میں تھے، مگر وہ الپا سے یہی جھوٹ کہہ رہا تھا کہ ایک ایسے ملک کے چھوٹے سے شہر میں ہے جہاں ایک ویران سا ایئرپورٹ ہے اور وہاں ہر 5 دنوں کے بعد 2 طیارے آتے ہیں۔ وہ 5 دنوں کے بعد ہندوستان پہنچ کر اس کی بیٹی مونا کو اس کے حوالے کر دے گا۔ یوں جھوٹ بولتے بولتے 3 دن گزر گئے تھے۔ الپا نے اس کے دماغ میں آ کر کہا میں نے مختلف ذرائع سے اپنی بیٹی کو ڈھونڈ نکالنے کی کوششیں کی ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گم ہو گئی ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہی میری مونا کو حفاظت سے چھپا کر رکھا ہے۔ میں دعا مانگ رہی ہوں کہ تم جلد سے جلد ہندوستان پہنچ جاؤ۔ وہ تو میں پہنچ ہی جاؤں گا۔ 3 دن گزر چکے ہیں۔ 2 دنوں کے بعد جو بھی پہلا طیارہ آئے گا میں اس میں سوار ہو جاؤں گا۔ ویسے تم ایک ماں ہو، تمہیں مجھ پر کبھی شبہ ہوگا، کبھی تم مجھ پر بھروسہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ اب میں شبہ نہیں کروں گی۔ میری ایک بات مانو، کسی طرح معلوم کرو پارس کوئی چال چل رہا ہوگا، اپنی بیٹی مونا کو بابا صاحب کے ادارے میں رکھ کر تمہیں ادھر ادھر بھٹکا رہا ہوگا۔ جب میری بیٹی تمہارے پاس ہے تو تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ایسی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے دل سے آخری شبہ بھی ختم ہو جائے۔ میں بہت پہلے پارس سے اپنی بیٹی کا مطالبہ کر چکی ہوں۔ اس کے باپ فرہاد سے رابطہ کرنا چاہا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں اس خاندان کی بہو نہیں رہی ہوں، لہٰذا کبھی کسی معاملے میں ان لوگوں سے رابطہ نہ کروں۔ جس دن انہیں مونا ملے گی وہ اسے اپنے پاس رکھ لیں گے، کیونکہ اس پر باپ کا حق ہے، وہ پارس کا خون ہے۔ مونا انہیں نہیں تمہیں ملے گی، وہ لوگ کبھی مجھ تک اور مونا تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پورس تم ہیرا ہو، جس دن میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے اس دن سے میری نظروں میں تمہارا قد اور بڑھ جائے گا۔ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہر مشکل وقت میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا آئے گا؟ مجھ سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں چھین لی گئی ہیں اور چھیننے والے پارس سے میں اس لیے انتقام نہیں لے سکتا کہ اس دشمن کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں ہے۔ جس دن وہ سامنے آئے گا میں اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کا پارسل بنا کر بابا صاحب کے ادارے میں بھیج دوں گا۔ الپا نے کہا تمام بڑے ممالک کے سربراہوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ ثانی اور پارس کی شادی ہو گئی ہے۔ اس طرح بات سمجھ میں آتی ہے کہ پارس بابا صاحب کے ادارے کے باہر ملک میں ہے، کیونکہ اس ادارے میں میاں بیوی کو ازدواجی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ پارس جیسے مردوں پر لعنت ہے جو گمشدہ بیٹی کو بلا کر نئی شادیاں کرتے رہتے ہیں۔ اگر تم میرے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتی ہو تو کسی طرح یہ معلوم کرو کہ پارس کس ملک کے کس شہر میں ہے۔ میں تمہاری خاطر ہر ممکن کوشش کروں گی، آج ہی سے کوشش کروں گی، یہاں تک کہ پارس سے بھی دماغی رابطہ کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کچھ عرصہ پہلے جس طرح تمہارا اور پارس کا ٹکراؤ ہوتا رہا اسی طرح پھر وہی جوڑ توڑ شروع ہو جائے۔ اب وہ بھی ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے محروم ہے، تم اس سے اچھی طرح نمٹ سکو گے۔ وہ تھوڑی دیر تک پورس سے باتیں کرتی رہی، پھر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر سوچنے لگی۔ مجھ سے اور بابا صاحب کے ادارے سے اسے کھرا جواب مل چکا تھا اور اسے سختی سے کہا گیا تھا کہ وہ ہم سے کبھی کسی طرح بھی رابطہ نہ کرے۔ ایسے کھرے جواب کے باعث اسے یقین کی حد تک شبہ ہوتا تھا کہ مونا ہمارے پاس ہے اور بابا صاحب کے ادارے میں اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ وہ ادارہ ایسا تھا جہاں کوئی دشمن اپنی گمشدہ چیز تلاش کرنے کے لیے وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے پارس کو مخاطب کیا اور کہا میں الپا بول رہی ہوں۔ پارس نے کہا بھولی ہوئی ہو، داستان کہاں تک سناؤ گی؟
کہاں تک سنوں گا؟ بس اتنا یاد ہے جب تم مجھے چھوڑ کر جا رہی تھیں تو میں نے کہا تھا ارے او بے مروت، ارے او بے وفا۔ میں نے یہ فریاد کرتے وقت 2 بار ارے کہا۔ شاید تمہیں برا لگا اسی لیے 2 برس بعد آئی ہو۔ مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگتی، میں تمہیں ثانی سے شادی کی مبارکباد دینے آئی ہوں۔ پرانا مال ہو کر نیا مال حاصل کرنے کی مبارکباد دے رہی ہو، بڑے دل گردے والی ہو۔ مجھے پرانا مال کہہ کر میری انسلٹ کر رہے ہو، میں برا نہیں مانوں گی۔ تمہیں خوشی ملتی ہے تو میری اور انسلٹ کرو۔ یا اللہ خیر، بیویاں خاوند کو چھوڑ کر جلیبی کی طرح سیدھی کیسے ہو جاتی ہیں؟ تمہاری باتوں میں، تمہارے لہجے میں کتنی عاجزی اور انکساری ہے۔ تم الپا ہی ہو نا؟ تمہیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھ چکا ہوں، اس لیے یقین نہیں آ رہا ہے۔ تمہیں کم از کم اس بات پر سنجیدہ ہونا چاہیے کہ میں دل سے مبارکباد دینے آئی ہوں۔ چلو سنجیدہ ہو جاتا ہوں، تم صرف مجھے ہی نہیں ثانی کے پاس جا کر اسے بھی مبارکباد دے سکتی ہو۔ اب مطلب کی بات کرو۔ تمہاری شادی کی خوشی میں خیرات مانگنے آئی ہوں۔ تم نے غریبوں اور محتاجوں کو خیرات دی ہوگی، آج میں ایک ماں بن کر جولی پھیلا کر آئی ہوں۔ کیا تمہاری دماغی حالت درست ہے؟ میری ماں بن کر جولی پھیلا رہی ہو۔ میں تمہاری نہیں، اپنی مونا کی ماں بن کر بیٹی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ میں نے آج تک دیکھا نہ سنا کہ بھیک مانگنے سے اولاد ملتی ہے۔ اولاد کے لیے تو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی ہے، تب نتیجے کا انتظار شروع ہوتا ہے۔ فار گاڈ سیک، میری ممتا کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تم کس گاڈ کے لیے فار گاڈ سیک کہہ رہی ہو؟ یہودی گاڈ کے لیے، عیسائی یا ہندو گاڈ کے لیے، یا مجھے میرے خدا کا واسطہ دے رہی ہو؟ اگر میرے خدا کا واسطہ دے رہی ہو تو مونا مسلمان ہے اور مسلمان رہے گی۔ ایک یہودی ماں مسلمان باپ کی بیٹی کی بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ پلیز مذہبی بحث نہ چھیڑو، وہ ہم دونوں کی بیٹی ہے۔ ایک بیٹی بیاک وقت یہودی اور مسلمان نہیں ہو سکتی۔ اپنا فیصلہ سناؤ، اس بچی کو کیا ہونا چاہیے؟ میرا فیصلہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور تا قیامت مسلمان رہے گی۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مونا تمہارے پاس ہے اور تم اپنے دین کے مطابق اس کی پرورش کر رہے ہو، یعنی تمہیں پوری طرح یقین نہیں ہے کہ مونا میرے پاس ہے، شاید اسے کسی اور نے چھپا رکھا ہے۔ تم قسم کھا کر اقرار کر لو کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ کمال ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ میرے پاس ہے بھی یا نہیں، اور تم بیٹی کی بھیک مانگنے چلی آئی ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم سخت الجھن میں ہو، مونا کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹک رہی ہو۔ کیا پورس کے پاس بھی گئی تھی؟ میں نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا ہے۔ پورس یقین دلا رہا ہے کہ اس نے مونا کو بحفاظت ہندوستان میں ایک جگہ رکھا ہے۔ وہ ہندوستان پہنچنے کے بعد میری بیٹی میرے حوالے کر دے گا۔ وہ تمہارے حالات سے فائدہ اٹھا کر تمہیں الو بنا رہا ہے، یقیناً تمہاری ٹیلی پیتھی سے فائدہ اٹھا رہا ہوگا۔ مجھے بیٹی چاہیے، اس کے لیے تمہیں بھی ٹیلی پیتھی کے ذریعے فائدے پہنچا سکتی ہوں، مگر تمہارا تو باپ ہی ٹیلی پیتھی کا شہنشاہ کہلاتا ہے۔ کیا مجھے بتاؤ گی کہ پورس تم سے کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اس کی باتیں اسی تک رہنے دو، تم یہ بتاؤ آج کل کہاں ہو؟ یہ تم اتنی دیر سے اندھیرے میں کیوں ہو اور تمہارے آس پاس بڑی دیر سے خاموشی کیوں ہے؟ تم نے اتنی عمر گزار دی اور یہ نہیں سمجھ پا رہی ہو کہ میں کہاں ہوں؟ کیا یہ نہیں جانتی کہ مرد شادی کے بعد کہاں جاتا اور رہتا ہے؟ شادی کے بعد مرد اپنی عورت کے ساتھ ہانی مون منانے سوئٹزرلینڈ جاتا ہے۔ ارے یہ کیسے؟ مرد سے پوچھو، وہ شادی کرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، اسی لیے میرے چاروں طرف اندھیرا اور خاموشی ہے۔ تم کسی بات کا سیدھا جواب کبھی نہیں دیتے ہو۔ سیدھا جواب اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے سوال کرنے والوں کی نیت معلوم ہوتی ہے۔ تم میرے دماغ میں رہ کر آس پاس کی آوازیں سن کر اور میرے ذریعے کچھ دیکھ کر معلوم کرنا چاہتی ہو کہ میں کس ملک اور کس شہر میں ہوں۔ بہت زیادہ عقل مند نہ بنو، میں یہ معلوم کر کے کیا کروں گی کہ تم کہاں ہو؟ کیا تمہارے پاس آ کر اپنی بچی چھین لوں گی؟ تم بیٹی کو مجھ سے چھیننے کے لیے نہیں بلکہ بیٹی کو پورس سے حاصل کرنے کے لیے اسے میرا پتہ ٹھکانہ بتانا چاہتی ہو، اسی لیے اتنی دیر سے میرے دماغ میں رہ کر انتظار کر رہی ہو کہ میرے دماغ میں سے اندھیرا چھٹ جائے اور میرے آس پاس کوئی بات کرے تو تم اس بات کرنے والے کے دماغ میں پہنچ کر بہت کچھ معلوم کر سکو۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ایک ماں بن کر فریاد کرنے آئی ہوں اور تم مجھے پورس کی جاسوسہ سمجھ رہے ہو۔ تم جاسوسہ بن رہی ہو یا نہیں، یہ حقیقت سامنے آ جائے گی۔ جاؤ اور پورس سے جا کر میری 2 باتیں کہہ دو، میں امن پسند ہوں، اس لیے اسے اتنے عرصے سے نہیں چھیڑا، اب اسے کھجلی ہو رہی ہے تو اس سے کہہ دو کہ میں اسی ملک اور اسی شہر میں ہوں جہاں وہ ابھی موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے مونا کو جہاں بھی چھپا رکھا ہے، میں اسے 24 گھنٹے کے اندر لے جا کر یہ ثابت کر دوں گا کہ
گمشدہ بیٹی کو ماں اپنی مکاری سے نہیں باپ اپنی جوان مردی سے حاصل کر لیتا ہے، اب جاؤ دفع ہو جاؤ۔ پارس نے سانس روک لی، وہ اس کے دماغ سے نکل کر فوراً پورس کے پاس آئی، اسے پارس کا چیلنج سنایا، پھر تڑپ کر بولی، پارس کبھی نہ رکنے والا طوفان ہے، وہ میری بیٹی کو 24 گھنٹے کے اندر وہاں سے لے جائے گا جہاں تم نے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ پورس نے مسکرا کر کہا، خبروں میں موسم کا حال سنانے والے طوفان کے آنے کی خبر دیتے ہیں، لیکن طوفان اکثر اپنا رخ بدل کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک بیٹی نہیں ملے گی میری پریشانی دور نہیں ہوگی۔ پھر تم یہ کہتے آ رہے ہو کہ تم نے میری مونا کو ممبئی شہر کے باہر ایک خفیہ اڈے میں چھپا رکھا ہے۔ پارس کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ مونا کہاں ہے؟ پھر پارس کہتا ہے کہ جس ملک اور شہر میں تم ہو وہ بھی وہیں ہے، کیا وہ 24 گھنٹے میں ہندوستان پہنچ جائے گا؟ جبکہ تمہارے بیان کے مطابق 2 دنوں کے بعد وہاں طیارہ آنے والا ہے۔ اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ممبئی میں ہے اور اس طرح تم بھی ممبئی میں ہو۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ الپا تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو اور بار بار میرے پاس آ کر مجھے بھی پریشان کر رہی ہو۔ پلیز مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو تو 3 دنوں تک انتظار کرو، ورنہ تمہاری مرضی ہے، فی الحال جاؤ، بعد میں آنا۔ اس نے سانس روک لی، وہ جھنجھلا گئی۔ پارس اور پورس دونوں نے اسے اپنے دماغ سے نکال دیا تھا۔ ادھر پورس کو فکر ہو گئی تھی کہ پارس بھی بمبئی میں ہے اور یہ جانتا ہے کہ پورس بھی اسی شہر میں ہے۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر پوچھ رہا تھا کہ وہ کیسے جانتا ہے، کیا اس کی خفیہ رہائش گاہ کا بھی اسے علم ہے؟ نہیں، وہ نہیں جانتا ہے، وہ شیطان ہے، مکار ہے، الپا سے جھوٹ بول کر مجھے اندیشوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ میں اس کی مکارانہ چالوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ اسے میرا پتہ معلوم ہوتا تو وہ ضرور مجھے نقصان پہنچانے آتا، یا کم از کم میری رہائش گاہ کا فون نمبر اسے معلوم ہوتا۔ اس کی مکاری سے الپا دھوکہ کھا سکتی ہے، میں اس کے فریب میں آ کر دماغی پریشانی میں مبتلا نہیں رہوں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچنے لگا، پھر اچانک ہنسنے لگا۔ ناصرہ نے پوچھا، ابھی پریشان تھے ابھی ہنس رہے ہو؟ وہ بولا، پارس نے الپا سے کہا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اپنی بیٹی مونا کو میرے خفیہ اڈے سے لے جائے گا۔ مونا تو میرے پاس ہے ہی نہیں، میں آئندہ الپا سے کہہ سکوں گا کہ پارس میرے نگرانی کرنے والے آدمیوں کو قتل کر کے مونا کو لے گیا ہے۔ اس طرح میرا یہ جھوٹ سچ میں بدل جائے گا، الپا کا اعتماد مجھ پر قائم رہے گا اور وہ پارس کو گالیاں دیتی رہے گی۔ وہ پھر ہنسنے لگا، نیلما بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی۔ یہ درست تھا کہ پورس کی طرح پارس بھی ثانی کے ساتھ ممبئی میں تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ پورس بھی اسی شہر میں ہے۔ اس نے اپنی مونا کو 24 گھنٹے کے اندر لے جانے کا دعویٰ اس لیے کیا تھا کہ مونا کہیں گم نہیں ہوئی تھی، بابا صاحب کے ادارے میں تھی۔ اس طرح پارس اپنے خیال کے مطابق الپا کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ مونا اب پورس کے پاس نہیں رہی، لہٰذا وہ اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے کبھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ پارس اور پورس دونوں کے درمیان پھر چال بازی شروع ہو چکی تھی اور اتفاق سے دونوں ایک ہی شہر میں رہ کر ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ ثانی نے پارس سے پوچھا، الپا سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ صاف کہہ دیتے کہ مونا ہمارے پاس ہے۔ میں نے پورس کے جھوٹ کا برم رکھا ہے تاکہ جھوٹ صاف ظاہر ہو تو الپا پھر کبھی اس پر اعتماد نہ کرے۔ ابھی کہہ دیتا کہ مونا ہمارے پاس ہے تو الپا یقین نہ کرتی، اسی لیے ڈرامائی انداز اختیار کیا ہے۔ اب الپا 24 گھنٹوں تک پورس کے پیچھے پڑی رہے گی۔ خدا خیر کرے، اتنے عرصے کے بعد 2 مکاروں کے درمیان پھر ٹھن گئی ہے۔ تمہاری چال کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ پورس کسی دوسرے ملک میں ہوگا تو بڑی رازداری سے یہاں آئے گا۔ ایک تو اس نے الپا سے جھوٹ کہا ہے کہ مونا اس کے حوالے کرنے، اور اب یہ کہنے یہاں آئے گا کہ پارس اپنی بیٹی مونا کو چرا کر لے گیا ہے۔ پھر تمہاری وجہ سے اس کی ٹیلی پیتھی ختم ہو گئی ہے، وہ تم سے انتقام لینے کے تمام حربے استعمال کرے گا۔ دوسری طرف پورس پریشانی سے ٹہلتے ہوئے پارس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس شہر میں کہاں ہوگا۔ کوئی بڑے سے بڑا دشمن ہوتا تو اس کی طرف سے فکر نہ ہوتی، پورس اسے چٹکیوں میں اڑا دیتا، لیکن پارس موت کی طرح تھا، یقین سے کبھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ موت اچانک ہی کدھر سے آ جاتی ہے۔ نیلما نے کہا، تم بھی پارس کے لیے موت سے کم نہیں ہو، پریشانی صرف یہ ہے کہ اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں ہے۔ میرا بس چلے تو میں پورے شہر میں گھوم کر اسے ڈھونڈ نکالوں، پھر تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تم فکر نہ کرو، پریشانیاں مجھے کمزور نہیں بناتی ہیں، بلکہ اور زیادہ محتاط اور ہوشیار رہنے کا عادی بنا دیتی ہیں۔
اب رات بہت ہو چکی ہے، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ کیا آج میرے کمرے میں نہیں آؤ گے؟ نہیں، جب کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سکون سے سو جاتا ہوں، پھر صبح ہونے سے پہلے 4 بجے بیدار ہو کر پلاننگ کرتا ہوں۔ ایسے وقت ذہن بہت کام کرتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ نیلما اپنے کمرے میں آ کر پورس کی محبت میں سوچنے لگی۔ وہ اسے ٹوٹ کر چاہتی تھی، اس کے لیے سوچنے لگی تھی کہ کس طرح اس کے کام آئے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ وہ یہی سوچتے سوچتے سو گئی۔ گہری نیند کے دوران میں بھی پورس کا مسئلہ اس کے ذہن پر حاوی تھا۔ اس نے خواب میں اپنے پورس کے دشمن پارس کو دیکھا۔ پورس اسے بتا چکا تھا کہ پارس اس کا ہم شکل ہے اور اسی کے لب و لہجے میں بولتا ہے۔ اب پورس کی بات اس کے خواب میں الجھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ کشمکش میں رہی کہ کون پورس ہے اور کون پارس، وہ دونوں میں سے کس کے دماغ میں پہنچی ہوئی ہے۔ پھر خیال پڑنے سے پتا چلا کہ وہ نیلما کی سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے تم کون ہو؟ وہ بولی میں تمہاری موت ہوں، جو میرے پورس کا دشمن ہوگا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پارس کی سوچ نے کہا میں ویسے بھی حسین لڑکیوں کو دیکھ کر زندہ نہیں رہتا، ان پر مر جاتا ہوں۔ تم مجھے مار سکتی ہو، مگر یہ تو بتاؤ تم کون ہو اور پورس تمہارا کیا لگتا ہے؟ پورس میری جان ہے، میری زندگی اور میری دنیا ہے۔ تم سے پہلے میں نے دشمنوں کو اپنے زہر سے مار ڈالا ہے۔ اچھا تو تم وہی زہریلی ہو جو پورس کے ساتھ رہتی ہے؟ یہ میرے لیے نئی اور حیرانی کی بات ہے کہ تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو۔ تمہیں میرے بارے میں حیران نہیں ہونا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ میں موت بن کر آ رہی ہوں، میری تلاش میں کہاں بھٹکو گی؟ میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ تمہاری خیال خوانی میں بھی زہر بھرا ہوا ہے، میرا دماغ سحر زدہ ہو رہا ہے، تمہارے پاس آنے کو دل کھینچا جا رہا ہے، جلدی بتاؤ کہاں ہو؟ میں باندرا ہل کے بنگلہ نمبر 303 سے باہر آ رہی ہوں، باہر گارڈن میں تمہارا انتظار کروں گی۔ نیلما نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے کمرے سے نکل کر بنگلے سے باہر آئی ہے اور چاند قدم چلنے کے بعد گارڈن کی ایک کرسی پر بیٹھ گئی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پارس کے دماغ میں پہنچ گئی ہے۔ پارس کار ڈرائیو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ میری گھر والی ہے، اس کا نام ثانی ہے۔ جس طرح تم پورس کے ساتھ جینا مرنا چاہتی ہو، اسی طرح ثانی میرے ساتھ مرنے آ رہی ہے۔ مجھے اس کی آواز سناؤ، میں اس کے دماغ میں جاؤں گی۔ پارس نے کہا ثانی کچھ بولو، ہماری موت تمہارے دماغ میں بھی آنا چاہتی ہے۔ ثانی نے کہا ہیلو مس زہریلی موت، کیا مجھ سے بھی دشمنی ہے؟ نیلما اس کے دماغ میں پہنچ گئی، پھر بولی تم پارس کی بیوی ہو، میں تمہیں تو کیا اس کے پورے خاندان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہاں آؤ، تمہیں معلوم ہوگا کہ موت کیسے آتی ہے۔ تمہارا محبوب پورس کہاں ہے؟ تم میرے پورس کے بارے میں پوچھنے والی کون ہوتی ہو؟ تمہارے پارس نے اس کا سکون برباد کر دیا ہے، اس کی وجہ سے آج وہ میرے بستر پر نہیں آیا، میں اسے مار ڈالوں گی۔ یہ آتا کیوں نہیں ہے؟ کب تک کار چلاتا رہے گا؟ ثانی نے کہا موت آنے میں دیر نہیں کرتی، مگر انسان موت کے پاس پہنچنے میں دیر کرتا ہے۔ یہ لو پارس آ گیا۔ نیلما نے دیکھا ایک کار بنگلے کے احاطے کے باہر آ کر رک گئی تھی۔ اس میں سے ثانی اور پارس نکل کر احاطے کا گیٹ کھول کر گارڈن میں اس کی طرف آ رہے تھے۔ نیلما کرسی سے اٹھ کر بولی میں چاہتی تو تم دونوں کے دماغوں میں زلزلے پیدا کر سکتی تھی، لیکن ناگن کو ڈسنے میں مزہ آتا ہے۔ ثانی نے کہا میں بھی چاہتی تو تمہارے دماغ میں پہنچ سکتی تھی، لیکن دشمن کو اپنے حربے سے بے خبر رکھنا دانش مندی ہے۔ اب یہ حربہ آزما کر تمہارے خیالات پڑھ کر معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم کیا چیز ہو۔ ثانی نے خیال خوانی کی پرواز کی، نیلما کے دماغ میں پہنچی تو اس نے عادت کے مطابق سانس روک لی۔ سانس روکتے ہی خواب ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک دم سے چونک کر دیکھا، وہ اپنے بستر پر نہیں تھی، بنگلے کے گارڈن میں کھڑی ہوئی تھی، اور جنہیں خواب میں دیکھ رہی تھی وہ دونوں اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ثانی نے اچانک ہی گھوم کر ایک کک اس کے منہ پر ماری، وہ لات کھا کر لڑکھڑائی۔ اس کی چیخ نکلنے سے پہلے ہی پارس نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ ثانی نے جیب سے ٹیپ نکال کر اس کے منہ پر چپکا دیا۔ وہ پورے انتظام کے ساتھ آئے تھے۔ پارس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا۔ ثانی نے چاقو سے اس کے بازو میں ایک خراش ڈال کر زخمی کیا تاکہ وہ خیال خوانی کے وقت سانس نہ روک سکے۔ پھر پارس اسے کاندھے پر لاد کر احاطے کے باہر آیا اور اسے کار کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا۔ نہ وہ چیخ سکتی تھی نہ خیال خوانی کر سکتی تھی۔ ثانی اس کے دماغ پر قبضہ جمائے ہوئے تھی، وہ دونوں اس زہریلی کو قیدی بنا کر لے جا رہے تھے۔
پورس اپنے دماغ کو ہدایت دینے کے بعد گہری نیند سو رہا تھا۔ نیلما نے خوابیدہ حالت میں پارس کو شدت سے یاد کر کے خیال خوانی کی تھی، اس لیے پارس کے دماغ میں پہنچی تھی۔ پارس اور پورس کی آواز اور لہجے میں جو غیر محسوس سا فرق ہوگا، وہی فرق نیلما کی سوچ کی لہروں کو پارس کے دماغ میں لے گیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ پورس کے دماغ میں پہنچتی اور وہ گہری نیند سے چونک کر اٹھ جاتا۔ اس نے دماغ کو ہدایت دی تھی کہ صبح 4 بجے آنکھ کھل جائے۔ اس کے مطابق وہ 4 بجے بیدار ہو گیا، بستر سے اٹھ کر باتھ روم میں گیا، منہ ہاتھ دھو کر سوچا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، باہر کھلی فضا میں جا کر موجودہ حالات پر غور کرے گا اور آئندہ کے لیے منصوبے بنائے گا۔ وہ باہر جانے کے لیے بیرونی دروازے کی طرف آیا تو اسے کھلا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے رات کو سونے سے پہلے اسے اندر سے بند کیا تھا۔ اس نے سوچا کیا ناصرہ بھی اتنی صبح بیدار ہو گئی ہے، وہی دروازہ کھول کر باہر گئی ہوگی۔ پہلے اس نے نیلما کے کمرے میں آ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ اس نے آواز دی، ناصرہ کیا تم باتھ روم میں ہو؟ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر دیکھا، پھر بنگلے کے باہر آ کر اسے آوازیں دیں۔ بنگلے کے چاروں طرف گھوم کر اسے تلاش کیا مگر وہ نظر نہیں آئی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اس کی تمام پونجی چرا کر لے گیا ہے۔ پھر وہ خود کو تسلیاں بھی دے رہا تھا کہ اس کی زہریلی محبوبہ نیند کی حالت میں چلتی ہوئی بنگلے کے احاطے کے باہر چلی گئی ہے۔ احاطے کا گیٹ بھی کھلا ہوا تھا۔